اچھا، اسرائیل نے پچھلے دنوں میں حافظ صاحب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو مداخلت کی ہے، توہین رسالت کے قانون پر تنقید تک کی گئی۔ اب سوال یہ کہ اسرائیل اس وقت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کا کچھ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کا اسرائیل اور فلسطینی تصادم پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ اور OIC مطابق مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کا خواہاں ہے۔ اچھا، پاکستان پہلے اپنے مسئلے تو ٹھیک کر لے، پھر پیلسٹائن اور حماس کا مسئلہ ٹھیک کرنا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ تو دوستو، اسرائیل اور حماس کے بیچ کافی دنوں سے یدھ چل رہا ہے اور اب اسرائیل شاید گراؤنڈ سے انویڈ کرنے جا رہا ہے، اور اس یدھ کے بیچ انڈیا نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ PM نریندر مودی نے پہلے دن سے ہی اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے اور اسرائیل کو ساتھ دیا ہے۔ تو دوستو، اس یدھ میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستانی لوگ کیا ریئیکشن دیتے ہیں اس یدھ میں، تو دوستو ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کا ریئیکشن۔ اسرائیل کی اگر بات کریں، فلسطین کی بات کریں، حماس کی بات کریں، جنگ چل رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے پھر سے کنٹرول کر لیا ہے غزہ کے اوپر۔ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو جنگ ہے کیا کون سا رخ اپنا رہی ہے؟ 1500 2000 کے قریب جو ہیں وہاں پہ حماس والوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی ہیں ادھر غزہ میں، کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وقل جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان مشہودا، حق اللہ کی مہربانی سے فتح یاب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حماس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور فتح یاب کرے گا۔ ٹھیک ہے، ادھر دو چیزیں ہیں، آپ نے بولا کہ بھائی حماس کو فتح یاب کرے گا، اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا۔ صرف دعا کر دینے سے یا اس طریقے سے کرنے سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں لڑی جاتی ہیں ٹیکنالوجی سے۔ آج کے دور پہ خاص طور پہ اگر بات کریں اکانومی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ کیا کہیں گے اس ٹائم پہ 30 بلین کے فاریکس ریزرو جو اسرائیل نے سیل کیے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یہ کیا فلسطین کی بات کریں یا حماس کی بات کریں، اتنی اکانومی ان کے پاس ہے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، یا پھر جیسے سپر پاور امریکہ ساتھ دے رہی ہے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں، غزوہ بدر کی آپ ہسٹری لے لیں، 313 صحابہ کرام تھے۔ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں، میرا اپنا دماغ ہے، میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے، اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس، ہمارا پورا ملک خاموش ہے، کہاں گئی ٹیکنیک؟ جب تک ایمان کا جذبہ نہیں آئے گا بھائی، آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ وہ 313 تھے صحابہ کرام جنہوں نے کفر کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ پھر تاریخ اپنا آپ دہرائے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، اللہ کی مہربانی سے اب اللہ ٹیکنالوجی بھی دے دے گا۔ جب جذبہ سچا ہو، لگن ہو، تو اللہ کی ذات اپنی غیب سے مدد فرماتی ہے۔ آپ نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ اگر مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مطلب ابھی دنیا کے مسلمان اکٹھے نہیں نظر آ رہے۔ ابھی تو اکٹھے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو جائیں گے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ ہوں گے کون سا ایسا ہے مطلب اس ٹائم پہ اگر اکٹھے نہیں ہیں، اور ایون اکٹھا ہونا ایک دوسری طرف ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں اس ٹائم۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی، افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں، اور ایران کے مطلب دوسرے شیعہ سنی کنفلکٹ یار سعودیہ کے ساتھ۔ میری بات سنیں، افغانستان کے اندر کتنے افغانی تھے؟ انہوں نے کیسے امریکہ کو شکست دی ہے میرے بھائی؟ کیا ان کے پاس امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی تھی؟ بتاؤ مجھے، روس کا کیسے انہوں نے بیڑا غرق کیا؟ کیا ان کے پاس رشیا سے زیادہ ٹیکنالوجی تھی؟ اللہ کی تو روس کے اگینسٹ امریکہ نے دیا تھا میرے بھائی، اب بھی کوئی نہ کوئی دے رہا ہے اسلحہ، اندر کھاتے اور دے دے گا اللہ کی مہربانی سے۔ یہ میرا انٹرویو تم یاد رکھنا، فتح اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کے حق میں آئے گی، اور فلسطین کے اندر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ آ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور جمعے کی بھی کال دی گئی ہے کہ بھائی پورے پاکستان کے ہر ایک شہر میں ریلی نکالی جائے گی۔ مجھے بتائیں، پبلک اپنے طور پہ آپ اپنے جذبات رکھتے ہیں، میں آپ سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں، آپ سے جو ان سے آپ کی اوپینین سے ایگری بھی کر سکتا ہوں، لیکن
स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की, जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है, और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे है, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में तुर्की वालों मुसलमान ने है। पता क्या स्टेटमेंट दिया? आपने तुर्की की बात की है, तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामलात को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ लें बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, ठीक है। आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाद मरवा देता है काम। ठीक है, तो भाई आप दुआ ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ इजराइल आपको भी पेल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे डाटी वाला मौलाना जो साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं मानते, उसने ही मुस्लिम वर्ल्ड को ख़त्म किया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब